ایک بار پھر مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں. تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آمین. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت، جو کہ پوری بائبل مقدس میں یہ ایک دعا جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو سکھائی، جو بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر ہم 5ویں باب سے ہی اس کتاب کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو یسوع مسیح جو ایک بھیڑ کو پہاڑ پر بیٹھ کے تعلیم دیتا ہے، اور شروعات کو مبارکبادیوں سے، پھر وہ ایمانداروں کو، ان لوگوں کو جو اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، انہیں دنیا کا نور کہتا ہے، انہیں زمین کا نمک کہتا ہے، پھر انہیں دعا کے بارے میں سکھاتا ہے، انہیں روزے کے بارے میں سکھاتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہمیں یسوع مسیح کے منہ سے سننے کو ملتی ہیں. اور چلتے چلتے 6ویں باب میں وہ ہمیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہے جو آسمان کو کھول دیتی ہے. اور وہ دعا جب ہمیں سکھاتا ہے تو شروع یوں کرتا ہے کہ اے ہمارے باپ، یعنی وہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ متعارف کروا رہا ہے. یہاں پر بڑی ہی خاص بات یسوع مسیح نے 10ویں آیت میں کی کہ تیری بادشاہی آئے. پوری کلام مقدس کی اگر ہم اسٹڈی کریں، پوری بائبل کی، پرانے عہد نامے کی، نئے عہد نامے کی، تو ہمیں جگہ جگہ بادشاہی کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے. اور جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو متی بھی شروعات اسی بات سے کرتا ہے. جب یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آسمان کی بادشاہی کیوں اس کے بارے میں بائبل مقدس زور دیتی ہے؟ کیوں اس کے بارے میں خدا بار بار بات کرتا ہے؟ یسوع مسیح متی کے انجیل میں قریب 40 دفعہ یا شاید اس سے بھی زیادہ بادشاہی کا لفظ استعمال کرتا ہے. وہ بار بار لوگوں کو بادشاہی کے بارے میں بتاتا ہے. اور آج ہم بھی کلام مقدس کی روح سے بادشاہی کے بارے میں سیکھیں گے. بادشاہی جب خدا نے آدم کو بنایا، اس سے پہلے اس نے 5 دن میں ساری تخلیق کا کام کیا. اس نے دنیا کی ہر ایک چیز بنا دی. جو کچھ اس کے منہ سے نکلا وہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ گئی. اور جب اس نے وہ ساری چیزیں تخلیق کر دی، اب اسے ایک ایسے کی ضرورت تھی جو ان سب چیزوں پر، جن میں ہر طرح کے جانور تھے، جانور، پرندے، نباتات، حیوانات، دنیا کی ساری معمولی تھی، وہ سب کچھ اس نے بنایا. اور بنانے کے بعد پھر اس نے ایک ایسے کو خلق کیا جسے اس نے ان سب چیزوں کے اوپر مختار ٹھہرایا، جس نے ان سب چیزوں کے اوپر اسے اتھارٹی دی، اسے یہ طاقت دی، اسے یہ زور دیا، اسے یہ حکمت دی کہ وہ خدا کی حکمت کے ساتھ ان سب چیزوں کو رول کر سکے، ان سب چیزوں کو لیڈ کر سکے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی زور آور لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی سورما اس دنیا میں آئے ہیں، یا تو ان کی زندگی میں ہی یا ان کے گزر جانے کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر لوگوں کے درمیان رکھ دیا جاتا، اور لوگ اس مجسمے کو، اس کی مورتی کو دیکھ کر اس شخص کو، اس بادشاہ کو، اس سورما کو یاد کرتے کہ اس نے بڑے بڑے کام کیے. لیکن یہ
سوچ سب سے پہلے خدا نے شروع کی. خدا جو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزینٹیٹیو اس دنیا میں رکھا تھا کہ دنیا کی ہر ایک چیز جو کچھ اس نے خلق کیا ہے اور وہ جو گرائے گئے تھے وہ بھی دیکھیں کہ خدا کیسا قدرت والا ہے، خدا کیسا جلالی ہے، خدا کیسا زبردست ہے، خدا کیسا زور آور ہے کہ اس نے اپنی مانند اپنی صورت پر آدم کو خلق کر کے اس دنیا میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ آدم اب اس کی قدرت سے، اب اس کے زور سے اس پوری دنیا پر چھا جائے اور اس کی قدرت کو ظاہر کر سکے. پہلا ریپرزینٹیٹیو آدم جسے خدا نے بنایا تاکہ وہ اس دنیا میں بادشاہی کر سکے، ویسی بادشاہی جیسی خدا عالم بالا پر آسمانوں پر کرتا ہے، وہی بادشاہی وہ اس زمین پر بھی کر سکے. آپ سب کو آگے کی کہانی پتا ہے کہ کیسے ابلیس آدم کے پاس آیا، ہوا کے پاس آیا اور اس نے اپنی سوچ ان کی سوچوں میں ٹرانسفر کی اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کے باعث، اس گناہ کے باعث ان سے وہ بادشاہی، وہ اختیار جو خدا کی طرف سے ان کو ملا تھا کہ وہ ہر ایک چیز پر رول کر سکے، حکومت کر سکے، وہ ان سے جاتا رہا اور وہ اپنی اس نافرمانی کے باعث وہ غلامی میں، گناہ کی غلامی میں آ گئے. اب ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اب ان کی سوچ ویسی سوچ نہیں رہی، کیونکہ آزاد اور غلام کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. خدا نے ان کو غلام پیدا کیا تھا نہیں، خدا نے ان کو آزاد سوچ کے ساتھ، بادشاہوں والی سوچ کے ساتھ پیدا کیا تھا، لیکن وہ اپنی نافرمانی کے باعث غلام بن گئے ہیں، اپنی نافرمانی کے باعث گناہ کی زد میں آ گئے ہیں. اور غلام کبھی بھی، یاد رکھیے گا، غلام کبھی بھی بادشاہی نہیں کر سکتا، غلام کبھی بھی اختیار نہیں رکھتا، غلام کی سوچ ہمیشہ غلاموں جیسی ہی رہتی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب خدا نے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑانا تھا تو اس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر بھیجا تاکہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور سیکھے، یہ جانے، یہ ٹریننگ لے کہ بادشاہ کیسے حکومت کرتے ہیں، بادشاہ کیسے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ بھی قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تو اس کی سوچ بھی غلاموں جیسی ہوتی اور وہ کبھی بھی اس لائق نہ ٹھہرتا کہ ایک قوم کو مصر کی غلامی سے چھڑانے کا باعث بنتا. خدا نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پیدا کیا تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، اس کی سوچ تبدیل ہو. جب ایک غلام کو خریدا جاتا ہے نا تو وہ غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آقا نے ایک بڑی قیمت دے کر اسے خرید لیا. اب اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے جذبات، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مالک کا ہے. وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنی جان مارتا ہے، لیکن اس کی محنت کے مطابق اس کو اجرت نہیں ملتی، کیونکہ وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے. لیکن جو آزاد ہیں، جن کو خدا نے آزاد کیا ہے، انہیں پھر وہ اختیار دیتا ہے، انہیں پھر وہ پاور دیتا ہے، انہیں پھر وہ اتھارٹی دیتا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری ناپاک قدرت پر غالب آؤ.
कुलसियों के नाम पर उस रसूल के खत में वो फरमाता है कि उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर लिया है। हम जो तारीकी में थे, हम जो गुनाह में थे, हम जो अबलीस के बंधे हुए थे, अब उसने हमें छुड़ाकर आजाद कर दिया है। किसकी बादशाही में? अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया है। और जब हम उसकी बादशाही में दाखिल हो गए हैं, जब हम उसमें शामिल हो गए हैं, तो अब हम आजाद हैं। हमारी जिंदगी शाही जिंदगी है, हमारी जिंदगी बादशाहों वाली जिंदगी है, क्योंकि अब हम उसकी कुदरत से भरे हुए हैं, उसके इख्तियार से भरे हुए हैं। दोबारा से पढ़ेंगे ये हवाला। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। ये दुआ किनको सिखाई जा रही है? उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, उन लोगों को जिन्होंने उसकी जात पर ईमान रखा है। उनसे ही कहा जा रहा है कि जो कुछ आसमानों पर हो रहा है, जो कुछ खुदा आसमानों पर करता है, वो ही कुछ जमीन पर भी हो। और यीशु मसीह ने भी जमीन पर आते साथ उस बादशाही के इख्तियार को इस्तेमाल किया है। हम आसमान की बादशाही, जिसके बारे में बार बार हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है, हम कैसे उसको जमीन पर ला सकते हैं जैसे वो आसमानों पर। सबसे पहले अगर हम अपनी सोच को खुदा के ताबे करते हैं, अगर हम अपने ख्यालात को खुदा के ताबे करते हैं, अगर हम ये मान लें कि खुदा ही हमारा हाकिम है, तो हम खुदा की बादशाहत को जमीन पर कायम करने में उसके पार्टनर बन सकते हैं। हम में से हर एक को जरूरत है कि हम अपने दिलों के तख्त पर यीशु मसीह को बिठाएं। हम क्या करें? अपने दिलों के तख्त पर यीशु मसीह को बिठाएं। वो खुद कहता है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, कौन है जो मेरे वास्ते खोले? कौन है जो मेरी आवाज को सुने? जब हम अपने दिल के तख्त पर यीशु को बिठाते हैं, तो वो हमारे दिल पर राज करता है, बादशाही करता है, और हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? अपने दिलों पर तख्त तो बनाते हैं, लेकिन उस तख्त पर यीशु को नहीं बिठाते, उस तख्त पर वो घर को बिठाते हैं। कैसी कार बनाना है, उस दिल के तख्त पर वो गाड़ी बिठाते हैं, कैसी से गड्डी लेनी है। यानी सोच डिफरेंट है, बड़ी सोच नहीं है, आसमानी सोच नहीं है। ये सोच है दिल पर दौलत को बिठाया हुआ है। जबकि यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 33वीं आयत में कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। लेकिन तख्त पर किसको बिठाना है? जो तख्त नशीन है, जो बादशाह है। अगर आप दिल के तख्त पर दूसरी चीजों को हुई बिठाए रखेंगे, तो कभी भी उस बादशाही में जो अवधि है, जिसका कोई इख्तिताम नहीं, जिसका कोई आखिर नहीं है, उसकी रसाई कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम कभी भी अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल के तख्त पर ना बिठाएं। याद रखिए, जब भी आप दुआ करते हैं, जब भी आप यीशु मसीह के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं और बदरूहें आपके ताबे हो जाती हैं, बीमारियां बदलों को छोड़ देती हैं, मोजज़े होना शुरू हो जाते हैं,
تو آسمان کی بادشاہی زمین پر آ جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے جب بدروحوں کو جھڑکا ہے تو وہ کیا کہتی تھی کہ اے خدا کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ خدا کی بادشاہی آپ پہنچی ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتی تھی اور وہی اختیار اس نے اب ٹرانسفر کر دیا ہے بادشاہ کا۔ لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ، اپنی عقل خدا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات ہمیں کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دینا۔ ہمیں کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دینا، کیونکہ جب ہم دشمن کو موقع دیتے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ دشمن ابلیس ہمیشہ ہمارے راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، وہ ہمیشہ خلل پیدا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح اس ابلیس، اس مکار کے بارے میں یوحنا کے انجیل میں کہتا ہے کہ چور کا کیا کام ہے؟ چور کا کام ہے چوری کرنا، ہلاک کرنا، مار ڈالنا۔ لیکن یسوع مسیح ابن آدم اس لیے آیا کہ ہم سب زندگی پائیں۔ سو ہم نے کبھی بھی ابلیس کو موقع نہیں دینا اپنے روزمرہ کے کاموں میں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بیج بو رہے ہیں، اگر اس بیج بونے کے ساتھ ساتھ ہم ابلیس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی ساری بلیسنگز، آپ کی ساری برکات، آپ کی نعمتیں ابلیس چوری کرنا شروع کر دے گا۔ وہ آپ سے آپ کی برکتوں کو چھیننا شروع کر دے گا۔ سو ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ پہلے نمبر پر ہم نے خدا کے تابع رہنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو اس کے تابع کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ تیسرے نمبر پر ہم نے خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہونا ہے، ہم نے خدا کے ہتھیاروں کو باندھ لینا ہے۔ اگر ہم افسیوں کے نام پر اس اصول کا حق پڑھیں، 6 باب اس کی 10ویں آیت، وہاں پر ڈیٹیل میں ایک لسٹ موجود ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک آیت یہاں پر شیئر کروں گا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بڑی خاص بات کی، جب وہ پکڑوائے جانے کو تھا تو اس نے کہا کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم جاگ رہے ہیں، جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہر وقت اٹھے رہیں، 24 گھنٹے ہم چلتے پھرتے رہیں، ہم سوئے نہ۔ جاگنے سے مراد ہے روحانی طور پر ہم بیدار رہیں، ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑا رہے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ تعلق میں رہیں۔ جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا، جب ہم خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہوں گے، جب ہم جاگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، تو ہم کبھی بھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ جب ہم خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ہم اس کی سوچ کے مطابق کام کر سکیں گے، ہم اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے بیج بو سکیں گے۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبور 121 میں لکھا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو ہماری خاطر وہ جاگ رہا۔ جب وہ ہمارے لیے جاگتا ہے تو پھر ہم پرسکون نیند سوئیں۔ لیکن ایمان کے طور پر ہم ہمیشہ بیدار رہیں، ہماری نگاہیں ہمیشہ خدا پر لگی رہیں۔ اور چوتھی بات، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا خدا کون ہے۔ جب آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ آپ کا خدا کون ہے، آپ کا فوکس کس پر ہے، تو آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ اس کی بادشاہی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے زور آور لوگ
اس دنیا میں اپنا سکہ منوانے کے لیے آئے، لیکن ہر ایک لمیٹڈ تھا، ہر ایک محدود تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی بادشاہت کو قائم رکھ سکتا۔ فقط ایک یسوع مسیح ہی ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کا خدا وہ ہے جس نے آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے۔ آپ کا خدا وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے آپ کو خرید لیا ہے، اور اب آپ اس کے لہو کے وسیلہ سے بیش قیمتی ہو چکے ہیں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر تھا، ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین، اور وہ موتیوں کی تلاش میں نکلا کہ اسے قیمتی موتی ملے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے جب اس تاجر کو ایک قیمتی موتی ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس موتی کو خریدنے کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ لیا اور جا کر اس کو بیچ دیا اور اس موتی کو اپنے لیے خرید لیا۔ وہ موتی کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ موتی اس تاجر نے جو کچھ اس کے پاس تھا، جو مال و دولت اس کے پاس تھا، اس نے جا کر سب کچھ اس کو بیچ دیا اور اس قیمتی موتی کو، یعنی آپ میں سے بیٹھے گا ایک زندگی کو، آپ جو خدا کے قیمتی موتی ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس تاجر نے، اس بزنس مین نے کیا کیا؟ جا کے سب کچھ جو کچھ اس کے پاس تھا، جو اس کا ازلی بیٹا تھا، جو اس کا سب سے قیمتی تھا، اس نے جا کر اس کو صلیب پر قربان کر دیا ہے، اور اس کے پاک اور بے عیب لہو سے آپ جو ایک قیمتی موتی تھے، اس قیمت کو دے کر، اس کے لہو کی قیمت کو چکا کر آپ کو اس کے لہو سے خرید لیا ہے تاکہ آپ کو اپنے پاس رکھ سکے۔ آپ ہلکے نہیں ہیں، آپ کی قدر کم نہیں ہے، بلکہ آپ کی قدر اس قیمتی موتی کی مانند ہے۔ آپ میں سے بیٹھے جتنے بھی یہاں پر، ہر ایک جو یہاں پر موجود ہے، ہر ایک کی قیمت اس موتی کی مانند ہے جس کے لیے خدا نے جا کر اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے کو قربان کر دیا تاکہ وہ آپ کو خرید سکے۔ اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے۔ جب اس نے اس کے لہو سے آپ کی قیمت ادا کی ہے تو جتنا قیمتی اس کا لہو ہے اتنے ہی قیمتی آپ بھی ہیں، اور اس کے لہو کے وسیلہ سے آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لہو کے وسیلہ سے آپ اس کی بادشاہی کو زمین پر قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لہو کے وسیلہ سے اب آپ کے پاس وہ اتھارٹی واپس آ چکی ہے۔ اس کے لہو کے وسیلہ سے اب آپ کے پاس وہ اختیار واپس آ گیا ہے کہ آپ اس پوری کی پوری دنیا پر غالب آ سکے اور دنیا کو بتا سکے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں سجایا ہے، جس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس نے ہمیں زور دیا ہے تاکہ ہم اس جہان کے خدا پر اور اس کی ساری ناپاک قدرت پر اور اس کی بادشاہت پر غالب آ کر ہم حکومت کر سکیں۔ سو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلکا نہ لیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ پارٹنر بن کر، جب اس نے اس کے لہو سے آپ کو خریدا ہے تو اپنا غلام نہیں بنایا، بلکہ اس نے اب آپ کو اپنا فرزند بنا لیا ہے، آپ کو اب اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم اس کی بادشاہت کے حصے دار ہیں، اب ہم اس کے پارٹنر بن چکے ہیں۔ آپ کبھی بھی کمزور نہیں، آپ ڈر کھوپ نہیں، آپ حالات کے مارے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے
خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں اس کا 3 باب 30 آیت میں لکھا ہے کہ وہ تجھے شریر سے محفوظ رکھے گا۔ زبور 33:4 میں لکھا ہے خدا باوفا ہے۔ زبور 18:31 میں لکھا ہے خدا ہماری چٹان ہے۔ زبور 121 میں لکھا ہے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا اور ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ استشنا 31:6 میں لکھا ہے وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ رومیو 8:35 میں لکھا ہے تو پھر کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ جب خدا ہمارے ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ بادشاہی کی وسعت کے لیے یسوع مسیح نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ محبت کے ساتھ زندگی کو جیتا۔ اس نے ہمیشہ محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنے پاس بلایا ہے اور وہی بیج اس نے آپ کی زندگیوں میں بویا ہے۔ متی کے بارے میں، متی کے انجیل میں سے ابھی ہم نے اسٹڈی کی، متی کہتا ہے یہودی لیکن ٹیکس لینے والا، محصول لینے والا، اور یہودی محصول لینے والوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ متی ایک امیر شخص تھا لیکن محصول لینے کی وجہ سے یہودی سے منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی نظر اس پر پڑی ہے۔ وہ جانتا ہے بے شک یہ میری قوم سے محصول لیتا، بے شک وہ میرے لوگوں سے ٹیکس دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا خون خریدا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نشے باز ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو فراڈی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور خدا انہی کے لیے آیا ہے تاکہ ان کو اپنے پاس بلائے اور ان کی خصلت کو تبدیل کر دے، ان کے ذہن کو تبدیل کر دے، ان کی سوچ کو تبدیل کر دے تاکہ اس کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو۔ اگر ہم ان لوگوں سے نفرت ہی کرتے رہیں گے، اگر ہم ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر کون ان کے پاس جائے گا؟ کون ان کو بادشاہی کی خوشخبری سنائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتا سکیں۔ ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یسوع مسیح جب ہیکل میں موجود تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کچھ فریسی یہودیوں میں سے کچھ لوگ نکل کر یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے یسوع مسیح سے ایک سوال کیا کہ اے استاد ہمیں بتا کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ وہ تو یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے ایسے سوال اٹھاتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دینار میرے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے ایک سکہ، اس وقت کا جو دینار تھا وہ یسوع مسیح کو دیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس سکے کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا قیصر کی۔ اب قیصر کا سکہ اس دور میں چلتا تھا، کیا وجہ تھی کہ قیصر کے سکے کا وہاں پر ذکر ہے؟ قیصر اس وقت روم کا بادشاہ تھا، رومی حکومت کو لیڈ کرتا تھا اور رومی حکومت کے انڈر یہودی آتے تھے اور یہودی جو کہ ہیکل میں لازمی جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، تو پورے سال میں پوری دنیا سے یہودی ایک دفعہ لازمی ہیکل میں جاتے اور وہاں جا کر خدا کی عبادت کرتے، لیکن ہیکل میں انٹر ہونے کے لیے، ہیکل میں داخل ہونے کے لیے انہیں ٹیکس دینا پڑتا، ایک سکہ دینا پڑتا تھا جس پر قیصر کی تصویر تھی۔ فرض کریں آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ امریکہ چلے جاتے ہیں وہاں، اور آپ کے پاس پاکستانی کرنسی ہے لیکن امریکہ کے اندر ڈالر چلتا ہے۔ اس وقت روم کے اندر قیصر کا سکہ چلتا ہے۔ کیا آپ کی پاکستانی کرنسی امریکہ کے اندر کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ آپ کو کچھ چیز خریدنے کے لیے یا کچھ سروس حاصل کرنے کے لیے ڈالرز خریدنے پڑیں گے، پہلے اپنی کرنسی دے کر ڈالرز دینے پڑیں گے۔ سو
यहूदी जब पूरी दुनिया से हैकल की तरफ जाते तो वो सबसे पहले मनी एक्सचेंजर्स के पास जाते और अपनी करेंसी मनी चेंजर्स को देते और वो उनको जाकर वो कैसर का सिक्का वो दिनार देते ताकि जब वो हैकल में एंटर हो जो बॉक्स या जो भी वहां पर मुकर्रर था उसको वो सिक्का देते, यानी कैसर का जजिया देते। और जब वो हैकल में दाखिल होते तो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक खुदा के हुजूर जो कुछ होता वो पेश करते। अब वहां पर हदिया देने का मकसद क्या था? ताकि वो यहोवा खुदा की बादशाहत को वुसअत दे सके, ताकि वो यहोवा खुदा की बादशाही को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके। बेशक हमारा जोर हमारी ताकत भी दरकार है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो कुछ बरकतें जो कुछ नेमतें खुदा ने हमें दी हैं रुपए पैसे की सूरत में, जरूर है कि हम वो भी खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए उसकी वुसअत के लिए खुदा के हुजूर पेश करें। तो जब हम अपने माल और दौलत में से लाकर खुदा के हुजूर खुदा के घर में देते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं, खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है इस बात की? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सेंचुरी यहां पर है, जल्दी से बैठ जाए। कोई और बच्चा छोटा जल्दी सामने आप सामने सामने एक प्रैक्टिकल आपके लिए। अब ये खुदा का बंदा है और ये खुदा के हुजूर नेक नियति से चलता है और दिन और रात इसकी आंखें खुदा पर लगी हैं, इसलिए कि खुदा की नजर इस पर पड़े और खुदा इसको ब्लेस करे, खुदा इसको बरकत दे। आमीन। ऐसे ही होता है जब हम दुआ करते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं ताकि खुदा की नजर हम पर पड़े और खुदा हमें ब्लेस करे, खुदा हमें बढ़ाए, खुदा हमें जोर दे ताकि हम उसकी कुदरत को जाहिर कर सकें। अब खुदा हमें रुपए पैसे की बरकत ना दे, बस हम जोर देते साके मसल पट्टी हो जाए। देखिए ऐसे जिंदा रह सकेंगे क्या? हम बादशाही की काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर मैंने ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो मेरे पास पैसे होना जरूर है। अगर मैंने जिंदा रहना है तो मुझे खाने पीने के लिए खुराक जरूर है और खुराक खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अब ये बड़ी ईमानदारी के साथ दुआ कर रहे हैं और खुदा इसकी दुआओं का जवाब देता है, खुदा इसको हिम्मत और भलाई देता है, खुदा इसको अक्ल और हिम्मत देता है और साथ जोर देता है और खुदा उसको पैसे देता है। हर तरह की ब्लेसिंग है ना, तो एक तरह की ब्लेसिंग तो नहीं है, हर तरह की ब्लेसिंग है ना। खुदा ने अब इसको पैसे दे, ठीक है, खुदा ने इसको 100 रुपया दिया, ठीक है, बेटा मुझे 10 रुपये वापस कर दो। नहीं क्या मैंने नहीं देती। खुदा ने उसको 100 रुपया दिया और खुदा से कह रहा है कि मुझे 10 रुपये वापस कर दो। वो कह रहा है मैंने नहीं देते। हालांकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके 10 रुपए से खुदा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो सिर्फ उसको जांच रहा है कि जो कुछ मैंने इसको दिया है क्या वो मेरे कामों को फैलाने के लिए, मेरी बादशाहत की वुसअत के लिए, क्या उन्हीं पैसों में से कुछ मुझे लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। लेकिन वो नहीं लौटा रहा, वो वापस नहीं कर रहा, तो खुदा क्या करेगा? इसकी जगह किसी और को चुन लेगा, खुदा इसकी जगह किसी और को देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसका रवैया चेंज हो जाता है और खुदा से कहता है मुझे 10 रुपए मेरे 100 रुपए तो मैंने तुम्हें दिया था, उसमें से 10 रुपए वापस मुझे दे दो, उसने खुदा को उसके दिए हुए पैसे लौटाया ताकि खुदा का काम और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। तो खुदा ने किया, कुछ और पैसे जोड़े और जो उसने पहले दिए थे वो भी उसको दे दिए।
اب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی بلیسنگ کو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے. اس کی سوچ میں نہیں تھا. اس کو یہ لگا کہ میں 100 میں سے 10 روپے دے دوں گا تو میرے پاس تو 90 روپے رہ جائیں گے. لیکن خدا نے اس کو ٹرپل کر کے واپس لوٹا دیے تاکہ یہ اور زیادہ بڑھے, تاکہ یہ اور زیادہ برکت پائے, تاکہ یہ دنیا پر اور زیادہ زور آور ہو جائے, تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے, تاکہ اس کی نسلیں طاقتور ہوں, بابرکت ہوں ہر لحاظ سے. تو یہ ایک راز کی بات کہ جب آپ خدا کی بادشاہت میں اس کے پارٹنر ہو جاتے ہیں نا, تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کسی انسان پر نہیں کرتے, آپ خدا کے ساتھ پارٹنر ہو کے اس کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے. اور جب آپ اس کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا, وہاں پر نہ چور نقب لگا سکتا ہے نہ کیڑا. وہاں پر آپ کے لگائے ہوئے پیسے, آپ کے دیے ہوئے پیسے ڈبل ہوتے رہتے ہیں. ڈبل بلیسنگز آپ کے لیے آپ کے پاس واپس آتی جاتی ہیں. سو خدا کے لوگوں, جیسے آسمان پر خدا کی بادشاہی ہے, جیسے آسمان پر ہو رہا ہے, وہی کچھ ہم نے زمین پر قائم کرنا ہے. اور یہ ہم اسی وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں, جب ہمارا ایمان اس کی ذات پر ہے, جب ہماری نگاہیں اس پر لگ جاتی ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی کہ ہم اس کی بادشاہت میں اختیار کر سکیں. سو آؤ, میرا آج میسج دینے کا یہ مقصد تھا کہ ہم بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کریں, ہم خدا کے ساتھ پارٹنرز بن جائیں. میرے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر صرف اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور جائیں, کچھ ہدیہ دیں, دعائیں کریں, عبادت کریں, گیت گائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. یہ خدا کا پلان کبھی بھی نہیں تھا, خدا کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں تھا. اگر آپ کلام مقدس کی اسٹڈی کریں تو جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا تو انہوں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا. اپنے پیسے ہی نہیں, پیسے بھی دیے, اپنے ریسورسز بھی دیے, لیکن سب سے بڑھ کر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں. جب ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں گے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہت کو زمین پر قائم کر سکیں گے. ہاللیلویا, زور کر تالیاں بجائیے جناب کے لیے, زور کر تالیاں. اور آپ کی بات کو نام خوش ستائش کے لائق, ہم تو تعریف کے لائق, زیادہ نہیں, 5-6 منٹ بہت کچھ گہری باتیں ہیں. متی کی 6 باب اور اس کی 10ویں آیت ایک آیت یہاں پر پڑھی گئی ہے. سب بولے تیری, سارے نہیں بات نہیں کی, میں نے بولا سب تیری بادشاہی آئے, تیری بادشاہی آئے. جب اس کی بادشاہی کا مکاشفہ موسیٰ جاسے پر کھل جاتا ہے, پھر وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, بلکہ مجھے ایک مقصد کے لیے خدا نے چنا ہے, اور اس کے لیے بے شک مجھے صحرا میں جا کر 40 سال تک کیوں نہ ویٹ کرنا پڑے, کیونکہ یہ کالنگ تیری اس محل میں رہنے سے بھی بڑی ہے اور اتم ہے, کیونکہ خدا نے مجھے اس محل کے
मेरी सारी की सारी इन लवाजमात से लुत्फ होने के लिए नहीं रखा, बल्कि खुदा ने मुझे इस जमीन पे इस सोच के साथ रखा है ताकि मेरी कौम पूरी दुनिया को बताए कि जमीन के ऊपर अगर कोई खुदा है तो यहोवा। अगर मुझे और आपको, शाहिद को और जितने भी मेरे बच्चे हैं जो बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं, हमें जमीन पर रखा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाही को वसअत देने के लिए रखा है, अंजील सुनाने के लिए रखा है, जमीन को मशहूर करने के लिए रखा है, क्योंकि जमीन का पैगाम ये दुनिया तक पहुंचाना ये मेरा काम है और ये आपका काम है। इसलिए उसने इसके लिए एकदम 40 घोड़े खरीदे हैं। इसलिए वो क्या कहता है, तेरी पूरी आयत नहीं पढ़ सकता, अगर मैं पूरी आयत पढ़ूंगा तो मुझे 1 घंटा चाहिए। तेरी 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 वो खानदानों में, वो घरानों में, वो 14,600 से ज्यादा मजहब के अंदर अपना तख्त लगाना चाहता है, वो 14,600 से ज्यादा मजहब के लोगों को छूना चाहता है, वो उनके मुर्दों को जिंदा करना चाहता है, वो उनके बीमारों को शिफा देना चाहता है, और वो चाहता है आगे ये जानने कि मैं हकीकत हूँ और वो भी दुनिया करने चाहते हैं। कैसे होगा जब हम सब देने वाले बच्चे, लेकिन मेरे घर में बाहर तो उनको की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम खुद, मैं कॉन्फ्रेंस और ये सेमिनार के यकीन करने खिलाफ नहीं हूँ, खुदा माफ करे, जिधर लगा है मैं ज्यादा इवेंजलिज्म पर ईमान रखता हूँ। गली कूचों वालों पर कैसे कलाम पहुंचेगा, वो सेमिनार को अटेंड नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इवेंजलिज्म बशारती मीटिंग्स के अंदर वो खुदा को देख सकते हैं, खुदा को छू सकते हैं और खुदा को उन पर अपना हाथ रख सकता है। हमें हमने ऐसा माहौल बनाना है, हमने ऐसा काम करना है ताकि दुनिया का काम अपने यीशु को लेकर जा सके। कैसे मुझे कैसे मुझे होगा मेरा खुदा, कैसे मेरा खुदा पहचाना जाएगा जब इब्राहिम अपने बाप के घर से निकला है और अब दुनिया में बताता जा रहा है एक जबरदस्त सरदार जमीन के ऊपर निकल आया है। आमीन। इब्राहिम से चला इज़हाक खुदा ने वादा किया, 2 ही थे, ये 2 तो खैर ओए 12 से फिर कबीलों से आगे नस्लों से आगे कौमें, और मशहूर कर दिया जमीन पर अगर कोई खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है तो वो इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, तेरी बादशाही आए। बात समझ रहा हूं, प्यारी बादशाही क्या आम अलग के बादशाही आ सकता, क्यों फिरौन के महल के अंदर मूसा को पाला है, बादशाह आगे ना आखिर बात अब ये फिरौन के तख्त पर बैठने वाला था, किस पर बैठने वाला था, फिरौन के तख्त पर बैठने वाले था और फिरौन का ताज इसके सर पर रखा जाने वाला था। लेकिन सारी बरकत करने के बादशाहों वाली इसमें काम करने लगी, कौन को करना है ना, उसके महल में से उस बादशाह जिसने बनना है मूसा को निकाल के सहरा में ले गया
ये पूरी दुनिया को निजात देनी है, जब पूरी दुनिया को बादशाही में शरीक करना है, फिर अपने बेटे को आसमान से नीचे भेज दिया है और ऐलान करता है, क्या कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है। क्या कहता है, ये मेरा, सुने इससे आगे सुने आप, आज पता है आसमान पर क्या आवाज गूंज रही है, ये कलीसिया मेरी प्यारी और मेरी चुनी हुई है, क्योंकि ये मेरी। आज अपने लिए, आपके लिए वर्ड, आपके खानदान के लिए रखाएंगे वो प्रेमी का नाम आपके लिए आपको खुद अपने साथ हमें आए अपने सब सब